آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہم اپنے اس پروگرام کا نام ہے دیس کی بات، اس کو مزید آگے بڑھائیں اور اپنی یہ پیاری سی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کریں، جو ہمارے اس پیارے سے ملک پاکستان میں جو کام کر رہی ہے اس حوالے سے پیاری پیاری انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ سیگمنٹ کا نام ہے پاکستان اور دعوت اسلامی۔ پاکستان زندہ باد، زندہ باد۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے پاکستان اور دعوت اسلامی۔ پیارے بچوں، دعوت اسلامی پاکستان کی سب سے بڑی دینی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی نے پاکستان میں ہزاروں مسجدیں بنائی، لاکھوں مسلمانوں کو نمازی بنایا، ہزاروں مدارس المدینہ بنائے جہاں لاکھوں بچے حفظ و ناصرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سینکڑوں جامعۃ المدینہ بھی بنائے جہاں کئی ہزار علماء کرام تیار ہو رہے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں سنتوں کو عام کیا، اور اسی کے تحت ہر مہینے ہزاروں قافلے بھی دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی صرف ایک دینی تحریک نہیں بلکہ فلاحی تحریک بھی ہے۔ بات کریں دعوت اسلامی کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ FGRF کی، تو FGRF اب تک کروڑوں اربوں روپے کی مدد لوگوں تک پہنچا چکا ہے۔ اور دعوت اسلامی تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے سب سے زیادہ خون ڈونیٹ کرنے کا اعزاز بھی حاصل کر چکی ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک نعرہ ہے، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ اب تک پورے پاکستان میں لاکھوں پلانٹس لگائے جا چکے ہیں، اب وہ پودے درخت بنتے جا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی دین اور پاکستان دونوں سے محبت کا پیغام دیتی ہے دعوت اسلامی پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے عفیف بھائی اور صفی اللہ بھائی نے دعوت اسلامی کا جو اتنا پیارا اور اتنا بڑے لیول پہ جو کام ہو رہا ہے پاکستان میں اس کے بارے میں کچھ جھلکیاں، کچھ انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کری اور یہ بتایا کہ کیسے دعوت اسلامی دین کے پہلو سے جو ہمیں ہماری رہنمائی فرماتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان سے محبت کرنے والے کام ہیں جیسے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے اور ایسی اتنی ساری کیمپینز جو پاکستان کے لیے مفید ہوتی ہے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوتا ہے، تو اتنے پیارے پیارے کام کر رہی ہے دعوت اسلامی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس پیاری سی تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ جائیں، اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے کہ ایک ریکارڈڈ پیکیج ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کریں اور اس سیگمنٹ کا نام ہوگا ہمارا پیغام آپ کے نام۔ پاکستان زندہ باد، زندہ باد۔ میرا نام ہے سائم۔ یوم آزادی کے اس خوشی کے موقع پر میرا پیغام اسکول ٹیچرز کے نام۔ ٹیچرز بچوں کو بہترین انسان بنانے کے ساتھ ساتھ آنے والے کل کا لیڈر بھی بناتے ہیں۔ ٹیچرز تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی اسکلز پر بھی توجہ دیں تو ہم پاکستانی بچے پوری دنیا میں اپنے وطن کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ پڑھیں گے، بڑھیں گے، پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ میرا نام ہے حسان۔ آج کا دن بہت خاص ہے اور میرا یہ خاص پیغام ہے پاکستانی بچوں کے نام۔ پاکستان اللہ پاک کا عظیم تحفہ ہے۔ جس طرح ہمارے والدین یا ٹیچرز کوئی تحفہ دیتے ہیں تو ہم اسے بہت احتیاط سے سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ ہمیں پاکستان اور پاکستان کی ہر ایک چیز کی قدر کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے رب کا ایک خاص تحفہ ہمیں آزادی کی صورت میں ملا ہے۔ اسے نقصان پہنچانے سے، اس کی چیزوں کی قدر نہ کرنے کا مطلب اللہ پاک کی نعمتوں کو ٹھکرانا ہے۔ اللہ پاک تمام بچوں کو اچھا پڑھ لکھ کر اچھا پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھے بچے اچھے پاکستانی، تحفہ خدا کے نگہبان۔ میرا نام ہے عزیر۔ آزادی کے دن میرا یہ پیغام ہے میرے بڑوں کے نام۔ میں عمر میں چھوٹا ہوں لیکن ایک اہم بات اپنے بڑوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ ملک قربانیاں دے کر اسلام کے نام پر حاصل کیا اور اب یہ ملک آپ کے سپرد ہے۔ آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں اسلامی احکامات پر عمل کروانے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھائیں تاکہ ہمارا وطن پوری دنیا میں ایک عظیم اسلامی ملک اور ایک مثالی ریاست بن کر ابھرے۔ اسلامی ملک، اسلامی فکر، بڑوں کا فرض، بچوں کا فخر۔ میرا نام ہے محتشم۔ یوم آزادی کے اس خاص موقع پہ میرا پیغام ہے ڈاکٹرز کے نام۔ ڈاکٹر یعنی مریض کی امید۔
जिसकी बताई हुई दवा मरीज के लिए शिफा। आप अपने पेशों में बीमारों के लिए चैन सुकून का जरिया है। पाकिस्तानी कौम की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मजीद मेहनत करें ताकि हमारी कौम सेहतमंद रहे। मेरा नाम है जैन। मेरा पैगाम है मुल्क के उन मजदूरों के नाम जिनके दम से ये मुल्क तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में इस तबके का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। तेज धूप हो या कोई भी मौसम, ये मजदूर अपने काम से पीछे नहीं हटता। अपनी ताकत, अपने हुनर की सलाहियत को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बेहतर और मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करता है। किसी भी मैदान में इनका हिस्सा शामिल ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मेरा पैगाम इन मेम्मार पाकिस्तान के नाम ये है कि इस मेहनत मजदूरी के साथ साथ अपनी आने वाली नस्लों को तालीम और तरबियत लाजमी दें ताकि वो भी अपनी मेहनत से पाकिस्तान की मजीद खिदमत कर सकें। तो प्यारे बच्चों, किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा एक बहुत ही प्यारा रिकॉर्डेड पैकेज कि जिसमें हमें अपने मुल्क, अपने वतन से कैसे मोहब्बत निभानी है, उस हवाले से बहुत ही प्यारे प्यारे से पैगामात और बहुत ही प्यारे प्यारे से लेसन्स मिले। तो प्यारे बच्चों, किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, उन्हीं लेसन्स के साथ, उन्हीं पैगामात के साथ एक मेरा पैगाम भी आप सुन लीजिए जो कि आप सबके लिए है। तो आइए सुनिए मेरा पैगाम आप सबके नाम। प्यारे बच्चों, रोशन करें पाकिस्तान का नाम, सलामत रहे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो प्यारे बच्चों, किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, अब हम अपने इस प्यारे से प्रोग्राम का क्या नाम है, देश की बात दीन के साथ। आइए इस प्रोग्राम में एक प्यारा सा मिली नगमा भी शामिल करते हैं। हमारे साथ गुफरान भाई मौजूद है। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब और सेगमेंट का नाम है मिली नगमा। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा गुफरान भाई, आज आप हमें और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को कौन सा मिली नगमा सुनाने वाले हैं? आज आपको दो मिली नगमे मिलाकर सुनाऊंगा, एक सोनी धरती अल्लाह रखे और मेरे वतन। सुभान अल्लाह, जी शुरू करें। सोनी धरती, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम बाबा, कदम कदम बाबा तुझे, कदम कदम बाबा। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम बाबा, कदम कदम बाबा तुझे, कदम कदम बाबा। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोने धरते अल्लाह रखे, कदम कदम बाबा, कदम कदम बाबा तुझे, कदम कदम बाबा। धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर गीत रे, बस्ती बस्ती तेरा चर्चा, नगर नगर है मीत रे। जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोने धरते अल्लाह रखे, कदम कदम बाबा, कदम कदम बाबा तुझे, कदम कदम बाबा। तेरी प्यारी सज दज पे हम वारी वारी जाएं, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुण गाए। जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोने धरते अल्लाह रखे, कदम कदम बाबा, कदम कदम बाबा तुझे, कदम कदम बाबा। मेरे वतन ये
عقیدتیں اور پیار تجھ پر نثار کر دوں میرے وطن، میرے وطن، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پر نثار کر دوں میرے وطن، یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پر نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پر نثار کر دوں میرے وطن، میرے وطن۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں غفران بھائی ہمیں آپ نے ملی نغمہ سنایا، اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کا نام ہے دیس کی بات دین کے ساتھ، اس پروگرام میں ہم ایک پیاری سی ایکٹیویٹی شامل کریں، تو آئیے ایکٹیویٹی کی جانب بڑھتے ہیں، اور جو اگلا سیگمنٹ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کیا آپ کو پتا ہے؟ پاکستان زندہ باد، زندہ باد۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کیا آپ کو پتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ کیا چیز پتا ہے؟ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم اپنے قومی ترانے کے بارے میں سمجھیں گے، اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس سینٹینس کا مطلب کیا ہے، کس کانٹیکس میں وہ بات کری جا رہی ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس سیگمنٹ میں سمجھیں گے۔ یہ چیزیں آپ کو پتا تھی کیا پہلے؟ پتا دی آپ کو یہ چیزیں پہلے؟ نہیں، اسی لیے سیگمنٹ کا نام ہے کیا آپ کو پتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پاک سر زمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ جو ہماری پاک سر زمین ایک قومی ترانہ ہے، اس کی جو فرسٹ لائنز ہیں کہ پاک سر زمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ شاد کا مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں خوش۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوش۔ شاد کا مطلب ہوتا ہے خوش، اور باد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ۔ باد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیشہ۔ شاد کا مطلب خوش اور بعد مطلب ہمیشہ ہے۔ کشور زمین کو کہتے ہیں۔ کشور کسے کہتے ہیں؟ زمین۔ اس زمین کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح اس لائن کا معنی ہوا ہماری یہ پاک زمین، ہماری یہ پاک زمین، ہماری یہ خوبصورت زمین، ہمارا ملک ہمیشہ خوش رہے۔ یعنی یہ ایک کیا ہے پیارے بچوں؟ یہ ایک دعا ہے، یہ ایک دعا ہے کہ ہماری یہ پاک زمین، ہماری یہ خوبصورت زمین، ہمارا ملک ہمیشہ کیا رہے؟ خوش رہے۔ ہمارا یہ ملک خوش رہے۔ یہ ایک پیارے بچوں یہ دعا ہے، پاک سر زمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ اس کے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان۔ اس لائن کا معنی یہ ہے کہ اے پاکستان کی زمین، اے پاکستان کی مٹی، تم عظیم عالی شان اور بلند حوصلے کا نشان ہو۔ تو پیارے بچوں یہ اس لائن کا معنی ہے کہ پاکستان کی زمین، یہ پاکستان کی مٹی کیا ہے؟ عظیم عالی شان اور بلند حوصلے کا نشان ہے۔ اس کے آگے چلیں گے۔ آگے کیا لائن آتی ہے؟ آگے لائن آتی ہے مرکز یقین شاد باد، یعنی جس مقصد کے لیے پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا اس یقین کا مرکز ہے، اس بلیف کا یہ مرکز ہے پاکستان، ہمیشہ خوش رہے ہمارا یہ ملک پاکستان۔ ان اشعار میں شاد باد بار بار آیا ہے۔ شاد باد کیا آیا ہے؟ بار بار آتا گیا ہے۔ تو یہ اس دعا پر زور ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس ملک، ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو کیا رکھے؟ خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے بچوں اس کے آگے چلتے ہیں۔ آگے جو لائن ہے وہ یہ ہے کہ پاک سر زمین کا نظام۔ کیا لائن ہے؟ پاک سر زمین کا نظام قوت اخوت عوام، یعنی ہمارے اس پیارے ملک کا نظام، ہمارے اس پیارے ملک کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیارے بچوں لوگوں کی آپس میں بھائی چارگی کی قوت، پاور آف بردرہڈ ہے۔ قوم، ملک، سلطنت پائندہ تابندہ باد،
یعنی یہ قوم، یہ ملک، یہ ریاست ہمیشہ چمکتی رہے، یہ بھی ایک کیا ہے پیارے بچوں، دعائیہ شعر ہے۔ اس کے آگے چلتے ہیں، آگے جو لائن آتی ہے وہ ہے شاد باد منزل مراد، یعنی بر صغیر کے مسلمانوں نے آزادی کی جو کوششیں کی تھی، جو انہوں نے محنتیں کی تھی، ان کی منزل مراد ہے۔ ان کی کیا ہے پیارے بچوں؟ منزل مراد ہے، ان کی اصل منزل ہے۔ یہ قوم ہمیشہ خوش رہے، یعنی اس مصرعے میں بھی خوش رہنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ اب اس کے آگے چلیں گے، آگے جو لائنز آتی ہیں وہ یہ ہے کہ پرچم ستار و ہلال رہبر ترقی و کمال، یعنی یہ ہمارا چاند تارے والا جھنڈا یا پرچم جو ماشاءاللہ یہاں پر موجود بچوں کے ہاتھ میں بھی ہے، یہ دوسروں کے لیے ترقی اور کمال کا رہنما ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ گائیڈ ہے، ترقی اور کمال کا رہنما ہے۔ اب اس کے آگے لائن آتی ہے ترجمان ماضی شان حال جان استقبال، یعنی یہ ہمارا ملک ترجمان ہے، یعنی اس ملک کا قائم ہونا، اس ملک کا قائم ہونا، فاؤنڈ ہونا اور دنیا میں اپنے آپ کو منوانا، یہ ہماری ماضی کو بتا رہا ہے کہ ہمارا ماضی یعنی پاسٹ کیسا عظیم تھا، پھر ہمارے موجود حال اور اس کی شان کو بیان کر رہا ہے، اور فیوچر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے آگے جو لاسٹ لائن آتی ہے وہ یہ ہے سایہ خدائے ذوالجلال، یعنی اللہ پاک کی رحمت کا سایہ اس ملک پر قائم و دائم رہے، یعنی یہ ایک دعا کے ساتھ ہمارا یہ قومی ترانہ ختم ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس قومی ترانے میں کتنے شعر میں، کتنے اشعار میں جو ہے وہ آپ کو دعائیہ شعر دیکھنے کو مل رہے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ملک کے عظیم ہونے کی تعریف کری جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں دعا یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک ہمیشہ خوش رہے، آباد رہے، اس میں ترقی اور کمال ہوتے رہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ایک بہت ہی پیارا ترانہ ہے جس کا مطلب مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو پہلے نہیں پتا تھا۔ تو پیارے بچوں، اب ہم نے اس قومی ترانے کا مطلب تو سمجھ لیا، تو آئیے اب سارے بچے جو ہے وہ مل کر اس وطن کی عقیدت میں جو ہے وہ قومی ترانہ پڑھتے ہیں۔ سب بچے کھڑے ہو جائیں اور انشاءاللہ غفران بھائی پڑھیں گے۔ چلیں غفران بھائی۔ پاک سرزمین شاد کشور حسین شاد تو نشان عزم عالی شان پاکستان مرکز یقین شاد پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ بابا شاد باد منزل مراد پرچم ستارہ ہو ہلال رہبر ترقی و کمال ترجمان ماضی شان حال جان استقبال سایہ خدا ذوالجلال۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے اب پروگرام کے آخر میں دعائے خیر بھی کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھ، یا اللہ ہمارے اس ملک کو خوشحال بنا، یا اللہ ہمارے اس ملک کو خوشحال بنا، یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان میں امن و سکون عطا فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو دشمنوں کے شر سے بچا، یا اللہ پاک پاکستان میں رہنے والوں کی تو خیر فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو خوب بلندیاں اور عروج عطا فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو مزید ترقیاں، خوب بلندیاں اور عروج عطا فرما، اور ہمیں اس پیاری سی نعمت کی قدر کرنے والا بنا، آمین۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما، آمین۔
تو پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، آج کے اس اسپیشل ڈے کا اسپیشل پروگرام جس کا نام تھا دیس کی بات، اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ کو اس پروگرام کے ذریعے بہت ہی پیاری پیاری انفارمیشن ملی ہوگی وطن کے حوالے سے، اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس وطن پاکستان کی قدر کریں، اس کو خوب خوشحال رکھیں، اس پہ جو ہے وہ خوب درخت بنوائیں۔ درخت کیسے بنائیں گے؟ پہلے پودا لگائیں گے، پھر انشاءاللہ درخت بنے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، کڈس منی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے داتا کا پاکستان، میرے غازی کا پاکستان، میرے مرشد کا پاکستان، میرے عطار کا پاکستان۔ پیارے بچوں، آزادی کا دن اگست کی 14 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس دن ہمارا پیارا ملک غلامی سے آزاد ہوا تھا اور دنیا کے نقشے پر اسلامی جمہوریہ پاکستان بن کر سامنے آیا تھا۔ آئیں اس جشن آزادی کے موقع پر ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب مل کر عہد کریں، ہمارا پیارا ملک پاکستان جس عظیم مقصد کے تحت حاصل کیا گیا ہے، ہمیں وہ مکمل کرنا ہے۔ پاکستان کو انشاءاللہ ترقی کی جانب لے کے جانا ہے، اسے خوشحال ملک بنانا ہے، مایوسیوں کے اندھیروں کو ہٹانا ہے اور انشاءاللہ خوشحالی کا دور لانا ہے۔ پیارے بچوں، یہ سب تبھی ممکن ہو سکے گا جب ہم اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں بتائے گئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، نماز پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، سچ بولیں گے اور مل کر اپنے مسئلوں کو حل کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد، زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان، پاکستان، پاکستان ہمارا، پاکستان زندہ، پاکستان، پاکستان، پاکستان ہمارا، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ زندہ پاکستان، پاکستان، پاکستان ہمارا، پاکستان، 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 پاکستان ہمارا، پاکستان زندہ باد۔ پاک وطن کی پاک فضا رہے سلامت میرے خدا۔ پاک وطن کی پاک فضا رہے سلامت میرے خدا۔ آزادی نعمت ہے بڑی، دل سے کرے ہم شکر تیرا، دل سے کرے ہم شکر تیرا۔ زندہ پاکستان، پاکستان، پاکستان ہمارا، پاکستان، 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 پاکستان ہمارا، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ 14 اگست 1947 دنیا کے نقشے پر ایک مملکت بنام پاکستان ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی ہجرت کا واقعہ ہے، یہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ یہاں اسلامی بھائیوں سے کچھ سوالات کیے جائیں گے۔ 1500واں جشن ولادت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اچھا، آپ کس ملک میں رہتے اس کا نام بتائیں۔ پاکستان۔ پاکستان پاکستان کس سال آزاد ہوا؟ 1947۔ 1947 سبحان اللہ۔ تحفے کا جھنڈا بھی ملے گا؟ جھنڈا بھی ارے واہ۔ اور نقشے نالے۔ ولیوں کا ہے فیضان، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں نا، اگر ہم لوگ ان کو مد نظر رکھ لینا تو ہم لوگوں کو پریشانی نہ آئے۔ ایسا کیا کردار ادا کرے جس سے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اس کا کوئی حصہ ملے؟ بزرگ جو ہے وہ نوجوان کے قریب نہیں آتے، نوجوان بزرگوں کے قریب نہیں
نہیں آتے. آپ کیا فرماتے ہیں, نوجوانوں کی فیور میں جائیں گے؟ میرا جواب بھی کچھ اسی طرح کا ہے. قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی؟ 23 مارچ 1940. جواب درست ہے ان کا. آم کی پیداوار میں پاکستان کا کون سا نمبر ہے؟ پاکستان میں 1 نمبر ہے. 1 نمبر تو ہے پاکستان. رپورٹ کے مطابق 5واں نمبر ہے. ملک آپ کا بھی ہے, پاکستان آپ کا بھی ہے. پہلے بولو پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اور یوں ارسلان بھائی کا ہوا پہلا نمبر. یہ پاکستانی پرچم جو اس کے اندر کلر کرنا ہے, پاکستان کا جھنڈا بنے گا نا. پاکستانی ہے تو پاکستان کا ہی ہونا ہے انشاءاللہ. دیکھیے پروگرام یوم آزادی آج دوپہر 3 بجے مدنی چینل پر. جشن آزادی مبارک ہو, جشن آزادی مبارک ہو, زندہ پاکستان ہمارا ہے, یہ پاکستان ہمارا, زندہ پاکستان ہمارا ہے, یہ پاکستان ہمارا ہے. نہ تکلیف دیں وطن سے محبت کے ہیں یہ تقاضے. پیارے وطن پاکستان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وطن عزیز کا کوئی فرد کوئی ایسی حرکت کرے جو کہ معاشرتی, معاشی یا اخلاقی اعتبار سے قابل گرفت معاملات میں شامل ہو تو اسے سمجھانے, راہ راست پر لانے اور اگر ضروری ہو تو اس سے اوپر کے ادارے یا فرد کو اطلاع دینے کی کوشش کریں. یہ نہ کریں کہ اس کی ویڈیو بنائیں, اس کی تصاویر بنائیں, اس کی پوسٹیں لکھ کر سوشل میڈیا پر وائرل نہ کریں, کیونکہ اگر وہ شخص گناہ کر رہا ہے تو اس طرح وائرل کرنے سے گناہ کی اشاعت ہوگی جو کہ خود گناہ ہے. دوسرا, اپنے ہی وطن کی بدنامی ہوگی. یا اللہ پاک پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے, آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جشن آزادی مبارک ہو, جشن آزادی مبارک ہو, زندہ پاکستان ہمارا ہے, یہ پاکستان ہمارا, زندہ پاکستان ہمارا ہے, یہ پاکستان ہمارا ہے. بعض لوگ بچوں کے چہرے پر اسٹیکر چپکاتے بھی ہیں اور بنواتے بھی ہیں پینٹ کے ذریعے, تو یہ کرنا کیسا؟ چہرے پر یا اور دیگر اعضاء پہ اس طرح جو پرچم وغیرہ, فلیگ وغیرہ پینٹ کیا جاتا ہے یا کچھ اور بنایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جو بگاڑ کی صورت ہے, یعنی اس انداز میں چہرے پر نقش و نگار بنانا کہ جو چہرہ بگاڑنے کی صورت بنے اور جسے مسلح کہا جائے تو وہ تو ناجائز ہے, وہ گناہ ہے. لیکن ایسا انداز ہے کہ جو زینت میں اور خوبصورتی میں اور پسند کے اندر آتا ہے اور جس پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ دیکھو یار یہ کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں ان لوگوں نے, بچے کا چہرہ بگاڑ دیا, تو جو ایسی نہیں ہے تو وہ شرعاً جو ہے وہ جائز ہے, اس کے اندر حرج نہیں ہے. پاکستان زندہ باد. مدنی چینل کا پروگرام دین کی باتیں, اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا. جو کچھ تم نے اپنے رب سے مانگا ہے نا, تمہارے رب نے تمہیں وہ دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے. آزادی بہت بڑی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمت. میرے مرشد کا پاکستان, میرے عطار کا پاکستان. ہمارے بڑوں نے پاکستان کی خاطر کوششیں کی ہیں, ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جن کا ذکر ہم نہیں یہاں کر سکتے. اچھا, یہ قربانیاں کس وجہ سے دی جا رہی تھی کہ ہم سکون سے اللہ کا نام لے سکیں, آزادی کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. جشن آزادی مبارک ہو. دیکھیے پروگرام دین کی باتیں آج مدینہ منورہ میں صبح 8 بجے اور پاکستان میں صبح 10 بجے مدنی چینل پر. بزرگوں کا مدنی چینل, بزرگوں کا مدنی چینل. یہ پاکستان ہمارا, زندہ پاکستان ہمارا ہے, یہ پاکستان ہمارا, زندہ